بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن عالم کورس کلاس نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک الذین وہ لوگ، اس میں موصول ہے، آمنوا ایمان والے، والذین واو اور الذین وہ لوگ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں موصول جو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے قرآن پاک میں، آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول، اس کا معنی ہے اللہ دین وہ لوگ، آگے اس کی پوری اس کی خبر ہوتی کون لوگ ہیں، اللہ دین وہ لوگ، حادو جو یہودی ہوئے، ون نصارہ عیسائی، والصابئین ستارہ پرست، من یہ بھی آپ نے پڑھا ہے من موصول، من آمنا ایمان لائے، یعنی یہودی نصارہ اور صابی یعنی ستارہ پرست جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر واو اور الیوم دن، الآخر آخرت پر، و اور یعنی کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ عاملہ صالحہ، و اور عاملہ فعل ماضی ہے، آپ نے گردانے پڑھی ہیں، عاملہ عاملہ عاملو، جس طرح ضرب ہے نا، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ضربہ جو فعل، ضرب فعل، دعات کے بعد جو را آتی ہے نا فعل، یہ عین کے مقابلے میں ہے، تو عین کے مقابلے میں رائی آ رہی ہے، تو یہ جو عین ہے کبھی اس پر زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے، یعنی فعل فعل فعل، ٹھیک ہے، فعل عاملہ، عاملہ عمل کیا، صالحا نیک اچھے، فالہم پس ان کے لیے، یہ آپ نے ضمیر مجرور متصل پڑھی، فالہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، و اور لا خوف کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہم وہ، ضمیر مرفوع منفصل، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی تھے، نصارہ تھے، ستارہ پرست تھے، اللہ پر ایمان لے آئے، ٹھیک، اور جو مومن تھے دل سے نہیں تھے، منافق تھے، وہ بھی سچے مومن ہو گئے، تو اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، یحزنون یحزنون یحزنان یحزنون، مضارع آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھنے کے لیے آپ کی یہ آسانی ہو جائے گی، و اور اذ جب، اخذنا ہم نے پکڑا، اخذا اخذا اخذو، اخذ تو اخذنا جو متقل، ہم نے اخذنا لیا، میثاقکم میثاق عہد کم تم سے، و اور رفعنا ہم نے پڑھا ورفعنا لک ذکرک، اصل میں و اور ہے رفعنا ہے، رفع تو رفعنا جمع متکلم، آپ نے ماضی اچھی طرح یاد کر لی تو آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے گی، و اور رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو، طور کا پہاڑ کو، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پھر ہم نے تمہارے اوپر طور کو، پہاڑ کو اوپر کر دیا، خودو ہم نے کہا پکڑو، ماں جو آتینا آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، ضمیر منصوب متصل، آتینا جیسے دارا نہیں، دارا بنا دارا باکا، دارا باکم، آتینا کم ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ پڑھو، پکڑو، باہر پہ جا رہے، یہ بھی ہم نے نحو میر میں پڑھا ہے اور آج اس کی مزید تفصیل ہوگی، قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی یہ پہلے یہ کتابیں مانگتے تھے، جب ان کو اللہ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو اس کا انکار کرنے لگے، اس پر عمل نہ کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا تو وہ پہاڑ لے آئے طور کا، کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس کے اوپر لوگوں کے اوپر لایا گیا، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذکرو یہ جمع مذکر حاضر کا، اذکرو یاد کرو، ماں جو ہم نے آتینا فیہ لعلکم تتقون، وَاذْكُرُوا ما فیہ لعلکم تتقون، یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی اللہ کا فضل ہوا، کتابیں ملی لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، فلولا فضل اللہ علیکم، پس لولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تم ہو جاتے، من الخاسرین سے الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور لام تاکید کے لیے تھا، یقیناً قد
قد آپ نے پڑھا ہے، جب کلمے پر قد آ جائے تو فعل کی علامت ہوتی ہے. قد علم تم، تمہیں معلوم ہے، علم تم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اگر آپ نے گردان اچھی طرح یاد کی ہے. ٹھیک ہے، علم تا علم تم، تمہیں معلوم ہے. الذین وہ لوگ، اعتدوا ملا کر پڑھیں گے نہ اعتدوا، اگر الگ پڑھیں گے تو اعتدوا سرکشی کی، منکم تمہیں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، یعنی ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، انہوں نے شکار کیا. فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ قیردتن، کونو ہو جاؤ بن جاؤ قیردتن بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے. تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ وہ بندر بن گئے. الامان والحفیظ. فپس جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا جعل تو جعلنا جمع متکلم کا صیغہ، جعلنا ہم نے بنایا، ہا ان کو، یعنی اس قوم کو ہم نے بنایا، نکالن عبرت، لما بین یدیہ، بین یدیہ اس کے آگے، وما اور ما جو خلف اس کے پیچھے، یعنی پہلے والوں کے لیے بھی عبرت ہے اور بعد والوں کے بھی عبرت ہے. وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ نے، لی قومی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، یأمرکم یأمر حکم دیتا ہے، کم تم کو، ضمیر منصوب متصل، کیا حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا ذبح کرو، بقرۃ گائے، کوئی بھی گائے، نکرا ہے، کوئی بھی گائے ذبح کرو. جب ایک بندے نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر کے کسی اور جگہ پھینکا اور الزام لگایا کہ کسی نے پتہ نہیں اس کو قتل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام معلوم کریں اپنے رب سے کہ اس کا قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو اس صورت کا نام ہے سورہ بقرہ، بقرہ گائے. تو اس واقعے کی وجہ سے اس صورت کا نام رکھا گیا. قالو انہوں نے کہا، کیا، تتخذو نہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، نہ جسے پڑھا تتخذ دارابانی، دارابانا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، حضون مذاق کرتے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. قال موسیٰ علیہ السلام کا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکون ہوں، من سے، الجاہل جاہلوں میں سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں، یہ تو جاہلوں والا کام ہے، یعنی کسی کے ساتھ مذاق کرنا اس طرح جہل والا کام ہے. قال انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کریں، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، لی لنا آپ نے پڑھا نا ضمیریں، تو آپ کے لیے اب سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. ربک اپنے رب سے دعا کریں، یبین یہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیا، ہی ہے وہ کیسی گائے ہے. قال فرمایا، انہو موسیٰ علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ، یقول اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ وہ جو گائے ہے، ایسی ہو، لا فارد لا نہ ہو، فارد بوڑھی نہ ہو، ولا بکر اور نہ کم عمر ہو، یعنی ایسی گائے ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ کم عمر ہو، اوان درمیانی عمر کی ہو، بین ذالک اس کے درمیان. ففعلوا حکم کرو، ما جو تأمرون تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو. قالو کہنے لگے، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین بیان کر لے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، لون کہتے ہیں کلر، ما جو لونہا اس کا کلر، یعنی اس گائے کا کلر. ویسے تو حکم تھا کہ بھائی آپ کریں جو حکم ہے آپ کو، لیکن انہیں زیادہ سوال کرنے شروع کر دیے تو زیادہ جو اس کی تفسیر آنے لگی، پریشانی زیادہ بڑھی، اس لیے جتنا کہا جائے اتنا کرنا چاہیے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک، یقول رب فرماتا، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایسی گائے ہو، صفراء کیسی ہو، پیلی ہو، فا کہ ان سرخ گہرا اس کا کلر ہو، لونہا اس کا کلر سرخ گہرا ہو، تسرن خوشی، یعنی تسرن خوشی، الناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی خوش کر دے دیکھنے والوں کو، دیکھنے والے کو دیکھیں گائے کو تو ان کو بھلی لگے. قالو انہوں نے پھر کہا، ادعو لنا ربک اپنے رب سے دعا کریں، یبین بیان کر لے، لنا ہماری ماہ یہ کیسی گائے ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ متشابہ ہو گئی، علینا ہم پر، علینا ہم پر، وَإِنَّا بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لامہتدون ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے. انشاءاللہ جیسے ہم نے پڑھا انشاء العربیہ، تو ان کو الگ لکھنا ہے اور شاء کو الگ لکھنا ہے، اگر ہم ان اور شن کو ملائیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. تو انشاء اگر اللہ نے چاہا تو ہم کیا ہوں گے، ضرور ہدایت پانے والوں میں ہوں گے. قال موسیٰ علیہ السلام کا، انہو یقول اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ ایسی گائے ہو، لا ذلول
حل میں جوتی گئی نہ ہو، تو سیر الارض پھاڑے ہل چلا، یعنی ہل چلاتے وقت جو گائے کو استعمال کرتے ہیں ہل چلانے کے لیے، ایسا نہ ہو، اور لا تسقی نہ پانی دیتی ہے الحرث کھیتی کو، تو بعض اوقات کھیتی کو پانی دینے کے لیے بھی اس کو جوتا جاتا تھا، تو ہل چلانے کے لیے بھی نہیں اور کھیتی کو پانی دینے کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا اس گائے کو۔ مسلمت سلامت ہو، بے عیب ہو، لا شیت نہ ہو داغ، فیہا اس پر، اس میں داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، ساری پھر خسرتیں بڑھتی گئیں۔ قالو کہنے لگے الان اب، جیت آپ آئے ہیں بالحق حق کے ساتھ، فذبحوا پس ذبح انہوں نے ذبح کیا، ہا اس کو، اس گائے کو، ٹھیک ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ پڑھیں گے تفسیروں میں۔ ایک نیک انسان کی گائے تھی، پھر اس نے چھوڑا، پھر بچہ جوان ہو گیا، اس نے پھر ماں نے اس کو بتایا کہ جا گائے لیا، تو پھر وہ بیچنے گیا، پھر فرشتہ آیا، اس کو نہیں بیچنے دے رہا تھا، اس کی قیمت زیادہ لگا رہا تھا، بالآخر یہ طے ہوا کہ وہ گائے ذبح کی جائے گی، اس کے خال میں سونا بھر کے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ تفسیر جو ہے آپ نے اس کی تفسیر پڑھ لینی ہے جو ہے وہ کتب میں۔ پس ذبحوا انہوں نے ذبح کیا اس کو گائے کو، وما اور نہ تھے کادو قریب نہیں تھے، یفعلون ایسا کام کرنے والے نہیں تھے، یہ سارے بہانے بنا رہے تھے۔ تو یہ آپ نے مزید اس کو تفسیر میں اس واقعے کو دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر، اسماء افعال، اس کی دو قسمیں، اسم فعل بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ، بلہا، حیلہ، حلم، قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے اس کو، آگے اس کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی اور سمجھ آ جائے گی خود۔ اس میں فعل بمعنی امر، اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، حیات، شتان وغیرہ، اس کی نیچے تفسیر آپ دیکھ لیجئے گا، بڑے آسان ہے۔ اسماء اصوات کیونکہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اس میں شامل کیا، یہ مبنی میں ہے۔ 5 نمبر اسماء اصوات، جو یعنی کہ سمجھو کہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے یا کوئی بیماری ہو یا ایسا دکھ ہو، اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں نکالی جاتی، یہ بھی اسماء اصوات۔ 1 نمبر آپ نیچے دیکھ لیجیے، اسماء اصوات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی معنی بھی ہر تمام کی موجود ہے۔ تو اونٹ کو بٹھانے کے لیے، کسی جانور کو بٹھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، مبنی ہے۔ اسماء ظروف، اسماء ظروف کی بھی 2 قسمیں، ظرف زمان جیسے اذ، اذا، متا، کیف، ایان، امس، مز، منذ، قط، عود، قبل، بعد، ٹھیک ہے، پہلے، بعد میں، جب، کب، کیسے، یہ سارے معنی نیچے بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ اسماء اس صورت میں مبنی ہوتے ہیں، یہ مضاف ہوں، یہ کب ہوں گے مبنی، جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ معذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں نہ ہو، جیسے اما بعد، حمد کے بعد جب حمد کرتے ہیں علماء کرام تو کہتے ہیں اما بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، بس اما بعد تک وقف کر لیتے، یعنی کہ معذوف اس کا منوی، یعنی معذوف ہے، منوی کیا ہے مطلب، اما بعد مطلب ہے بعد الحمد والصلاۃ، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد کہتے ہیں اما بعد تو اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاۃ، تو یہاں یہ محذوف ہے، محذوف منوی اس کا مضاف ہے، تو یہ مبنی ہوگا۔ ظرف مکان جیسے حیث، قدام، قدام آگے، تحت نیچے، فوق اوپر، یہ نیچے معنی تمام لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس صورت میں مبنی ہوں گے جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ معذوف منوی ہو، جس طرح میں نے آپ کو بعد کی مثال دی ہے۔ اسماء کنایات 7واں نمبر، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہ اسماء جو عدد مبہم سے کنایہ ہوتے ہیں، جیسے کم، قضا، ٹھیک ہے، عدد کتنے ہی، قرآن پاک میں کم اہلکنا، ہم نے کتنے ہی قومیں جو ہے وہ ہلاک کر دی ہیں، قضا اب اسی طرح وہ اسماء جو کسی مبہم بعد سے کنایہ ہوتے ہیں، یہ عدد سے کتنے ہی لوگ ہم نے ہلاک کر دیے، اللہ فرماتے قومیں، اور یہ بعد سے کیسے، ایسے، ٹھیک ہے، کئیتا اور زیتا، کئیتا اور زیتا، نیچے آپ یہ معنی دیکھ لیجیے گا، کئیتا میں نے ایسے ایسے کہا، میں نے ایسے ایسے کیا، یہ کئی توازیتا، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ باتیں آپ کو قرآن پاک جب پڑھتی جائیں گے تو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ مرکب بنائے جیسے احد عشر، یہ ہم نے پڑھ کے آئے پیچھے بھی، مرکب غیر مفید کی 3 قسم ایک مرکب بنائی، تو یہ کیا ہے، احد عشر یہ کیا ہے، یہ بھی مبنی ہے، تو ہم نے مبنی کی قسمیں پڑھی تھی کہ مبنی جو ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں، مبنی اصل، تمام حروف، فعل، ماضی، امر حاضر، معروف، اور اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہوتا ہے، پھر اس کی 8 قسمیں، یہ 8 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ یہ سوالات ہیں
जो आपने इनको लिखना है और अपने ग्रुप्स में इसको जवाब देना है। वही बातें जो आपने पढ़ी हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर आगे तफसील है इसकी। हरूफ जारा, कल मोहम्मद बुरहान साहब ने पूछा कि वो कितने, वो जो मैंने बताया था कि 17 हैं। बाओ ताओ काफ लाम वाओ मुज मुज खला रुब हाशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला, ये तमाम। वाओ तो वैसे ही यानी कि जो है वज़न के लिए, शेर है ना, शेर के वज़न के लिए लाई गई बाओ ताओ। बा है, ता है, काफ है, लाम है, वाओ है, मुंज मुज खला रुब हाशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला। तो ख़ास तौर पर बा और ता बिस्मिल्लाह, ये हर्फ जार है। हर्फ जार यानी कि इसके बाद इसम होगा, उसको जर देगा। जार यानी जर देगा, यानी जर होता है कसरे को कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस इसम पर ये हर्फ दाखिल होंगे ना ये, तो अगले को कसरा दे देंगे, जेर दे देंगे, जैसे बिल्लाई, या दो जेरे दे देंगे, जैसे बेजैदिन, मरर तो बेजैदिन, इसलिए इनको हर्फ जार कहते हैं। जार कसरे को बोलते हैं, यानी जेर को बोलते हैं। तो तल्लाही वल्लाही आपने पढ़ा है ना, मिनल्लाही फिल्लाही, फी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं, फी सबीलिल्लाह, तो ये फी की वजह से सबीलिल्लाह ही पढ़ते हैं, ठीक है। अन भी अनिस सलाती पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। इस इलस सलाती पढ़ते हैं। तो ये क्या है, हरफे जा रहा है। आपने इस शेर को याद रखना है। बाओ ताओ काफु लाम वाओ मुंज मुज खला रुब हाशा मिन अदाफी अन अला हत्ता इला। तो हमने भी इसी तरह बचपन में याद कर लिया था जब हमने शुरू किया था, तो अभी अब तक हमें क्या है, याद है। सरफ कबीर फेल मुजारे मालूम, सरफ बाही, सरफ कबीर, सरफ यानी फेरना, गर्दान करना, कबीर यानी बड़ी, क्योंकि 14 सीखे सारे के सारे पढ़ने, ठीक है। फेल यानी अमल, मुजारे यानी मुशाबे होता है, यानी मुशाबे, मुजारे मुशाबे किसके है, जो है वो इसमें फाइल के, फाइल का मतलब करने वाला, तो ये भी करने वाला होता है, करता हूँ या करूँगा, ठीक है। मालूम यानी इसका जो करने वाला है वो मालूम है, ठीक है। मतलब यदरिबु वो मारता है या मारेगा, एक मर्द, अब पता है किसने मारा है, यह आएगा यदरिबु जैदुन, जैद ने मारा, तो इसलिए इसको कहते हैं यदरिबु यदरिबान यदरिबून, तदरिबु तदरिबान यदरिबन, तदरिबु तदरिबान तदरिबून, तदरिबीन तदरिबान तदरिबन, अदरिबु नदरिबु। जैसे मैंने पहले बताया था, यदरिबु रा के नीचे जेर है, तो यसमउ वहाँ जो है ना आखिर वाला, अच्छा इसमें यदरिबु आखिर वाले में पेश है, इधर भी पेश है, ठीक है। 5 ऐसे कलमे सीखे हैं जिनके आखिर में क्या है, पेश है। इसलिए बता रहा हूँ कल ये ना चीजें आपको फायदा देंगी। अच्छा, तो ये है मालूम। आगे है मजहूल, फेल सरफ कबीर फेल मुजारे मजहूल। मजहूल का माना होता है कि इसके फाइल का पता नहीं होता। युद्रबू मारा जाता है, मारा जाएगा वो एक मर्द, ठीक है। जिस तरह यदरिबू मारता है या मारेगा, यानी करंट अभी, ठीक है, या फ्यूचर, अभी मारता है या फ्यूचर में मारेगा, मुस्तकबिल में मारेगा। तो इसके दो मुजारे के दो माने पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मजहूल है, मारा जाता है मारा जाएगा, तो ये मालूम से मजहूल बनता है। इस तरह के जो ये है ना हरफ अतैन, जो मुजारे की अलामतें मैंने बताई थी 4 हैं, या ता अलिफ नून, ठीक है। अतैन अतैन यानी इसका मुखफ़ बनाया गया, अतैन अलिफ अदरिबू एक, नदरिबू ये भी एक सीगे पे आता है, या 4 सीगों में आता है, और बाकी 8 सीगों में ता आता है। तो इसे कहते हैं अलामत मुजारे। तो क्या करना है, अलामत मुजारे को पेश दे देनी है, अलामत मुजारे को पेश दे देनी, और आखिर से पहले हर्फ को, आखिर से जो बाकबल हर्फ है उसको जबर दे देनी। अगर जबर नहीं है तो मुजारे मजहूल बन जाएगा। यदरिबू अलामत मुजारे को पेश दी और आखिर वाले से पहले को जबर दे दी, यदरिबू से युद्रबू हो गया, ठीक है। अगर जबर नहीं है आखिर से पहले वाले को, सेकंड लास्ट को, ठीक है जी। तो जैसे यसमाऊ है ना, यसमाऊ तो युस्माऊ हो जाएगा, यसमाऊ से युस्माऊ हो जाएगा, सुना जाता है सुना जाएगा। तो ये भी गर्दन आपने याद रखनी है। युद्रबु युद्रबान युद्रबून तुद्रब तुद्रबान युद्रबन तुद्रबु तुद्रबान तुद्रबून तुद्रबी तुद्रबान तुद्रब उद्रबो नुद्रबो। आगे ये जो है सुलासी मुजरद के अबवाब, सुलासी मुजरद आपने पढ़ा था ना, इसमें जो है वो 3 हर्फ असली होते हैं। 3 हर्फ असली से मुराद ये माजी का सीगा होता है पहला, फातहा, ठीक है। तो अब सुलासी मुजरद के मशहूर 6 बाब है, वैसे तो 8 कहे जाते हैं, लेकिन मशहूर 6 बाब है। वो किस तरह कि फतहा मुजारे में फतहा, माजी में फतहा, मुजारे में यफ्ता हो जाएगा, फतहा यफ्ता, फतहा फतह फतह यफ्ता यफ्तान यफ्तौन, यानी ये तीनों हरूफ पर जबर होगी। अब यहाँ भी यफ्ताहु आखिर में तो पेश ही आती मुजारे में,
तो मा कबल ये सेकंड लास्ट पर जबर होगी। दाराबा यदरिबू ये तीनों पर जबर होगी, और यदरिबू या तो अलामत मुजारे को सेकंड लास्ट पर जेर हो जाएगी, ठीक है। और नासरा यनसरू, ठीक हो गया। अब यह तीनों पर जबर है हुरूफ पर। अब यह सेकंड लास्ट पर जो पेश है, ये जरा देखिएगा, यानी आखिर से पहले वाले पर पेश या जेर या जबर, ये फर्क पड़ता है। तो इसने आप इस तरह आपने याद करना है, नासरा यनसरू, यनसरून, ठीक है, यकफुरून, ये इस बाब से आते हैं। सामिया देख पहले हर्फ पर जबर, फिर मीम के नीचे जेर और आइन पर क्या है जबर। तो इसका मुजारे क्या आएगा, यस्माउ, क्या आएगा, यस्माउ। बस ये जो है ना, ये यस्माउ यानी ये जो सेकंड लास्ट वाला ना, इसी पर ही सारी जो बाब की जो है ना वो है, कभी जेर आएगा, कभी पेश आएगा, कभी जबर आएगा। हासिबा यहसिबु, हासिबा यहसिबु, यहसिबान, इस तरह फिर गर्दान आगे पड़ी जाएगी। फिर आगे फिर ये सारा आगे अगला जो काम है ना, ये मुजारे के बाद शुरू हो जाता है। कारुमा यकरुमु, ठीक है। अब यहाँ पहले हर्फ पर क्या है जबर, फिर पेश, फिर जबर। यकरुमु सेकंड लास्ट पर पेश है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो यकरुमु से युकरमु हो जाओगे, यफ्तहु से युफ्तहु हो जाएगा, यदरिबु से युदरबु हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने इसको याद करना है। फतह फतह फतहु, यफ्तहु यफ्तहन यफ्तहून, दरब दरब दरबु, यदरिबु यदरिबु यदरिबून, नसर नसर नसरु, यनसुरु 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 नसर, समिया समिया समी, यस्मउ यस्मान, हासिबा हासिब हासिबु यहसिबु, ठीक। कारुमा कारुमा यकरुम यकरुम, ये अपने गर्दानें लिखनी है, याद करनी है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी बाद में कुरान पाक को समझना और अहादीस को समझना। अदरसुस्तासी, नौवां सबक ये है इंशल अरबिया। यक्तुबु देखा ना, यक्तुबु, यक्तुबान यक्तुबु, नासरा यनसुर, कातबा यक्तुबु, ये इस बाब से। ये पूछा जाएगा ना किस बाब से, तो आप यूं बताना इस बाब से। ये आगे इंशाल्लाह मजीद वसाहत हो जाएगी बाब के, यानी वो एक अरबी में एक तरीकेकार है कि माजी ये आएगी, मुजारी ये आएगा, ठीक है। यक्तुबु लिखता है, तक्तुबु तुम लिखते हो, अक्तुब मैं लिखता हूँ, उक्तुब लिखो, ये अमर का सीगा है। बा मदद से, यानी कुर्रासतुन कापी, वरकुन कागज अला पर। अक्तुबु मैं लिखता हूँ बिल कलम, कलम के साथ, ठीक है। तक्तुबु तुम लिखो बिल कलम, कलम से, कलम के साथ लिखो। हुआ वो यक्तुबु लिखता बिल कलम, कलम के साथ। हुआ यक्तुबु बिल कलम अल कुर्रासत, वो कलम से कापी पर लिखता है। जैदुन जैद यक्तुब लिखता बिल कलम, कलम से जैद लिखता है, यानी जैद कलम से लिखता है। जैदुन यक्तुब अल वर्क, जैद कागज पर लिख रहा है। सदीकी मेरा दोस्त यक्तुब लिखता है बिल कलम, कलम से। सदीकी मेरा दोस्त यक्तुब लिखता है अल वराकी, कागज पर। हाल तक्तुब क्या तुम लिखते हो बिल कलम, नाम हाँ, अक्तुब बिल कलम, अक्तुब या उक्तुब अल कुरासती, उक्तुब अल कुरासती, कापी पर लिखो। यक्तुब लिखता है वो बिल कलम, कलम से, अल कुरासती कापी पर, ठीक है। उक्तुब लिख अल कुरासती कापी पर। उक्तुब अल कुरासत, यहाँ ये जो है अपने, या अक्तुब भी हो सकता है, अक्तुब में लिखते अल कुरासत कापी पर। हुआ वो यक्तुब लिखते अल कुरासत कापी पर। हाल तक्तुब क्या तुम लिखते हो बिल कलम, कलम से, अल कुरासत कापी पर। नाम हाँ, अक्तुब में लिखते हो बिल कलम, अल कुरासत कलम से, कापी पर। तो यानी बड़े आसान है, इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी। आगे तमरीन है, ठीक। उक्तुब बिल कलम, कलम के साथ लिख, अक्तुब में लिखता हूँ बिल कलम के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसको याद रखना है। और ये ख़ास तौर पर ये आपने उर्दू से जो अरबी करनी है, ये अरबी से उर्दू में लिखना है, आपने अपने ग्रुप्स में सेंड करना है। इसको आपने मामूल बना लें, डेली आधा पौना घंटा ज़रूर दिया करें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा आपको। और ये उर्दू से अरबी में आपने करना है। कानून शरीयत, मुनकर नकीर, ठीक है, कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं। इस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन का काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बड़े बड़े, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं, जैसे ज़मीन चीरते हुए मुर्दे को झंझोड़ते हैं कब्र में और झिड़क कर उठाते हैं, और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ में तीन सवाल करते हैं। मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहा करता था, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तू क्या कहा करता था। अब जितनी भी हम आप अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करेंगे, ये हमें वहाँ कब्र में फ़ायदा देगी। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का ये जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का जवाब देगा, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है।
اور تیسرے کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام ہو، یہ آپ علیہ السلام پر۔ اب آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھنا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہنا اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عذاب اٹھ جائے گا قبر سے ہی، پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں ہاں لادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، الامان والحفیظ، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے، الامان والحفیظ۔ یہ انشاءاللہ یہ جو ساری چیزیں مشکات المصابیح میں ہم جا کے حدیثیں پڑھیں گی نا، تو یہ حدیثوں کے معلومات سے ہمیں انشاءاللہ یہ سارا پتہ چل جائے گا۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں قبر دبائے اور نہ انہیں قبر دبائے گی، ٹھیک ہے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعے کے دن فوت ہو گیا، رمضان میں مرنے والے سے جو ہے وہ سوال نہیں ہوتے، یہ انہوں نے لکھا ہے اس پہ۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، روح پر بھی ہوتا ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہیں پر قیامت کے دن یعنی دن پھر بدن کر تیار ہوگا اسی اجزاء کی وجہ سے۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا، راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، اور نہ دوسرے میں، جو پہلے یعنی جس روح میں جو روح جس بدن میں تھی اسی میں آئے گی، کسی اور میں نہیں آئے گی روح، کیونکہ اس اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے، مگر ہر زمانہ ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو وہاں بھی جو ہے نا روح اسی جسم میں ہوگی، کسی اور میں نہیں ہوگی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہوا میں چلا گیا تو وہی سوال ہوگا اس کا، اور وہی عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، اور عذاب و ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے، قبر کا عذاب و ثواب یہ جو اس کا کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ مثلا نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہو، یعنی قرآن بھی آپ کو پڑھا ہے لیکن اس کو محبت بھی ہے نبی علیہ السلام سے۔ وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ جو شخص انبیاء علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بدین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو قبروں میں زندہ ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ریاض الصالحین، استخارہ،
باب ہے استخارہ. استخارہ کا معنی تو خیر طلب کرنا. کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرُ فِي الْأَمْرِ، اور ان کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں. اے محبوب یعنی مشورہ کیا کریں. تو جب ہم استخارہ کرتے تو اللہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام کرنا کیسا ہے. خیر طلب کر رہے ہوتے ہیں، نیا کاروبار شروع کر دیا یا کسی بھائی کی اس کے لیے ہم نے شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو یا اللہ خیر والا رشتہ ہو، اور کاروبار ہے تو یا اللہ برکت والا. یعنی ہر کام سے پہلے استخارہ. صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور کے لیے اس طرح استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی صورت سکھاتے ہیں. یعنی تمام امور میں جب بھی کام کرنے تھے ہمیں سکھاتے تھے آپ علیہ السلام کہ استخارہ کرنا ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر یہ کلمات کہے. یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک. یہ آپ کو نیٹ سے بھی یہ دعا مل جائے گی. دعا استخارہ پڑھے. یعنی استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد یہ دعا مانگے، اور پھر جو آخر میں یعنی یہاں لکھا ہے دیکھیں، اور یہ ساری دعا کرے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کا نام لے. اینڈ پہ دعا کر کے اپنی حاجت کا دل میں لے، یا اللہ یہ کاروبار شروع کر رہا ہوں، بہتر ہے تو یا اللہ مجھے اس میں میرا دل لگا دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے گا. اگر وہ اس کے لیے بہتر ہوگا تو اس کا دل اسے لگا دے گا کہ ہاں جی آپ کام کریں. یعنی وہ بندہ کام کرنے لگ جائے گا. اس طرح رشتے کے بارے میں، ہاں مطلب وہ رشتہ بہتر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کا ذہن بنا دے گا. اور بعض اوقات بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پھر خواب میں اس کو ہریالی نظر آئے گی، پانی نظر آئے گا، خوشیاں نظر آئیں گی، تو پھر تو وہ کام کرنا ہے. اگر آگ نظر آئے، ٹھیک ہے، دھواں نظر آئے، تو پھر وہ کام نہ کرے. یہ بھی یعنی کہ ایک علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. عید کی نماز. عید کی نماز پر جانے کے لیے، حج پر جانے کے لیے، یا کسی بھی کام اچھے کام کے لیے جانے کے لیے ایک راستے پر جانا، دوسرے راستے سے آنا، اس بارے میں باب ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیا کرتے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت والے راستے سے تشریف لے جاتے اور پڑاؤ والے راستے سے واپس تشریف لاتے. اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو بلند گھاٹی سے داخل ہوتے، اور نیچے والی گھاٹی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لاتے جب واپس مدینے کی طرف آنا ہو. اگلا باب اس پر ہے کہ جو بھی اچھا کام کرنا ہے، وضو کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، ٹھیک ہے، تو دائیں ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. تو جسے اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو، بڑا خوش ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں حتیٰ کہ حصول طہارت، کنگھی کرنے اور نالن پہننے میں دایاں پہلو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے. ہاتھ بھی دھونا تو پہلے دایاں ہاتھ، کنگھی کرنی ہے، پاؤں یعنی میں جوتے پہننے، نالن پہنی تو پہلے دایاں پاؤں آپ علیہ السلام یہ عمل کیا کرتے تھے. اور اگلی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دانا ہاتھ طہارت اور کھانے کے لیے، اور بائیں ہاتھ قضاء حاجت اور دیگر نجس امور کے لیے استعمال فرماتے تھے. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں فرمایا دائیں اعضاء اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو. جب انہیں یعنی کہ انہیں جو ہے وہ نہلایا جا رہا تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے داہنی جانب ان کو یہ نہلانا بھی شروع کر دو. یہ ساری چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے جانب سے ابتدا کرے، اور اتارنے میں پہلے بایاں اتارے تاکہ دایاں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں بعد میں ہو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داہنا ہاتھ کھانے پینے اور لباس کے لیے استعمال فرماتے، اور دیگر امور کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس پہنتے وقت نیز وضو کرتے وقت دائیں جانب سے ابتدا فرماتے.
یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام پر تشریف لائے، قربانی کی اور پھر سر منڈنے والے کو سر کی دائنی جانب کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ بال اتارو، پھر بائیں جانب سے، پھر وہ بال لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے پہلے دائیں جانب والے بال منڈوائے، یعنی سر جو عمرے کے بعد یا حج کے بعد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بائیں جانب والے۔ اور ایک روایت میں ہے جب جمرہ کو کنگریاں مار کر قربانی کر چکے تو سر منڈوانے کے لیے حجام کی طرف دائیں جانب بڑھائی، اس نے بال اتارے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بال عطا فرمائے، پھر بائیں جانب حجام کی طرف بڑھائی اور فرمایا یہ بال اتارو۔ جب وہ اتار چکا تو یہ بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو یعنی ہر خیر والا کام، اچھا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہ ہم نے آج سیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔